کا گرن ہونا یا چاند کا گرن ہونا یہ قدرت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ دکھا رہا ہے کہ اے میرے بندے، جس طرح میں اس بات پہ قادر ہوں کہ میں نے اس کو نور والا بنایا ہے، میں اس بات پہ بھی قادر ہوں کہ میں اس کو بے نور بھی کر سکتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی کے دور میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا۔ جب سورج گرہن ہوا، بخاری شریف کا حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ گھبرا گئی۔ گھبرانے کے بعد یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو یہ قیامت برپا نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی مسجد چلا گیا۔ مسجد جانے کے بعد اتنا لمبا چوڑا نماز پڑھا، طویل سجدہ کیا، طویل رکوع کیا اور طویل اس میں قیام کیا۔ اس کے بعد جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اب زمانہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھا کہ جب بھی کوئی بڑا آدمی فوت ہو جائے، اس کے فوت ہونے کے بعد سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ تو اسی دن جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ 10 ہجری تھا، اس دن مدینہ منورہ میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ ہیں، وہ وفات پا گئے۔ تو جب وہ وفات ہو گیا، یعنی وہ تو کافی اللہ کے نبی کا پہلے بیٹیاں تھیں، بیٹیوں کے بعد ایک یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں، یہ اتنا بڑا ہو گیا، اتنا عمر ہو گیا کہ محدثین لکھتے ہیں کہ وہ اونٹنی کو خود چڑھ سکتا تھا۔ یعنی جب اونٹنی بیٹھ کر وہ خود چڑھ سکتا تھا، تو لوگوں کا بہت زیادہ پیار بھی تھا، محبت بھی تھا، اللہ کا نبی کا بھی بہت زیادہ پیار تھا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ تو جب آپ وفات پا گیا تو آپ کے وصال پر یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ جب بڑے آدمی کے فوت ہونے پر جاہلیت کے دور میں بھی یہی رسم و رواج آ رہا تھا، تو ادھر سے پھر اس کو اور زیادہ جو ہے وہ بات اس کو اور زیادہ مل گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ جو سورج اور چاند ہیں یہ قدرت کی نشانیوں میں سے، اللہ کے نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ لا ينخسفان لموت احدهم ولا لحیاتہ، یہ کسی کے موت اور کسی کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس چیز سے یہ گرن نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العزت، میں نے پہلے کہا کہ اپنے بندوں کو دکھا رہا ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے ہیں جیسے قیامت برپا ہو گیا، جیسے قیامت آ گئے۔ تو اب ادھر ایک بات پیدا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے کہ جب بھی کوئی آندھی اور طوفان بارش سے پہلے آتا تھا تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ اس میں پریشان ہو جاتا تھا کہ ایسا نہ ہو میرے امت پر عذاب نہ آ جائے، میرے امت پر عذاب نہ ہو۔ تو اس دفعہ بھی اسی طرح ہوا کہ اللہ کے نبی پھر جب مسجد پہنچ گیا تو وہاں پر اتنا طویل ترین قیام و رکوع اور سجود فرمائی، بہت لمبا چوڑا نماز فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ فرماتے کہ اس سے پہلے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ جو سورج اور چاند ہیں یہ اللہ کے نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اس کا کسی کے موت اور کسی کی حیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب آپ لوگ ایسا دیکھو تو تم لوگ ذکر الہی کرو، ذکر الہی، دعا اور استغفار کی طرف اللہ کے نبی نے فرمایا دوڑو۔ اب ادھر ایک بات آ گیا، بات یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یعنی بندے کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے، اس کو ایک وہم سا ہو جاتا ہے کہ جس طرح ایک نوردار سورج جو نور والا ہے وہ کیسے بے نور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ماہر فلکیات نے تو یہ کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ زمین ہے اور یہ سورج ہے۔ اب
ایک چاند بھی ہے، چاند جو ہے وہ زمین کے ارد گرد گردش کر رہا ہے۔ وہ ماہر فلکیات کہتا ہے کہ جب یہ چاند سورج اور زمین کے درمیان میں، یعنی یہ چاند ہے، یہ سورج ہے اور یہ زمین ہے، اس کے درمیان میں جب آ جاتا ہے تو یہ سورج کا روشنی زمین پر نہیں پڑتا ہے، لہٰذا یہ سورج جو ہے یہ بے نور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح چاند جو ہے وہ کہتا ہے کہ چاند جب ادھر آ جائے اور سورج اوپر ہوں، یعنی یہ جو زمین ہے یہ چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے تب چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ الان کی یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک سائنسی مسئلہ ہے، یہ ماہر فلکیات کا کام ہے۔ اب ایک اور مسئلہ، شریعت مطہرہ کے ساتھ اس کا جو ہے کوئی تضاد نہیں ہے، یعنی وہ بھی اللہ کی قدرت میں سے یہ کیسے اللہ رب العزت اتنے بڑے چاند کو کیسے گردش دے رہا ہے، زمین کو کیسے گردش کر رہا ہے، یہ بھی قدرت کے نشانیوں میں سے نشانیاں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ کیا ان سے کوئی نقصان واقع ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتا ہے سوشل میڈیا پر کہ اس میں حاملہ عورتیں باہر نہ نکلے، حاملہ عورتوں کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، کیا پتہ نہیں بناتا ہے۔ حالانکہ شریعتی مطہرہ میں اس کا کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کے مثال بس سب علماء نے یہی لکھا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ ہے یا کسی حکیم حاذق کے ساتھ ہے۔ اگر وہ کہیں کہ اس میں یہ نقصان ہے، جیسے نظر والے کہتا ہے اس میں نظر کا جو ہے اگر بغیر وسیلے سے، یعنی بغیر ایسا چیز سے دیکھے کہ جس میں سورج کو دیکھنا ممکن ہو، ایسا چیز سے اگر دیکھے تو اس میں پھر نقصان نہیں ہوگا آنکھوں کو، ورنہ آنکھوں کو نقصان دیتا ہے۔ اسی طرح شاید اور لوگوں کو بھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا اس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو جب یہ ڈر والی بات آ گئی تو اب اس میں ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہم لوگ کیا کریں اس دوران ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ جا کر مسجد میں اپنے امام صاحب کے ساتھ جو ہیں، اکیلا بھی نہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، جماعت کے ساتھ بھی 2 رکعت جو ہے وہ پڑھیں، اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے اور جب باجماعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں باجماعت جو ہے وہ افضل ہے، اس لیے افضل ہے کہ اس میں جو ہے پھر ایک خفیہ پڑھے یا اونچے قرأت سے پڑھے، نہیں اگر اونچا قرأت سے پڑھے تو پھر لوگوں پر جو ہے وہ بور نہیں ہوتا ہے، لوگوں پر جو ہے وہ یعنی کثرت نہیں ہو جاتا ہے اس نماز کا۔ تو 2 رکعت نفل نماز باجماعت صلاۃ الخسوف پڑھے، سورج گرہن کے نماز پڑھے، یعنی اس میں جو ہے قیام بھی طویل کریں، بڑے بڑے سورتیں اس میں پڑھیں، اور دوسرا رکوع بھی طویل کریں اور سجدہ بھی طویل کریں، جس طرح اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ہم سب کو یہی تعلیم دیا ہے کہ جب آپ لوگ ایسا دیکھ لیں تو آپ لوگ یہ عمل کریں، دعائیں کریں، استغفار پڑھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، تو اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کا توفیق عطا فرمائے۔ یہ 27 رمضان المبارک ہیں، اس کے وسیلے سے اللہ پاک ہم سب کے مغفرت اور بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔